أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين। نهج البلاغہ کا ایک جملہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام خطبہ نمبر 134 میں ارشاد فرماتے ہیں اریدکم للہ۔ اس ایک جملے پہ اگر انسان غور کرے تو پوری زندگی بشریت کی اس ایک جملے کے تحت چھپی ہوئی ہے، اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد تھا میں نے جن اور انسان کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس عبادت کا خلاصہ اس ایک جملے میں نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اریدکم للہ۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے لیے چاہنا، اگر ہماری زندگیوں میں یہ چیز آ جائے کہ ہم سب کچھ چاہیں تو اللہ کے لیے چاہیں، کسی سے محبت تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت تو بھی اللہ کے لیے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو دکھایا۔ اگر جنگ کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر دشمن کے سینے سے اتر آتا ہوں تو اللہ کے لیے۔ اور جناب عقیل نے ایک خط لکھا تھا، تفصیلی خط، کہ آپ کچھ وقت کے لیے ان لوگوں کو سن لیجئے اور ان کو اہمیت دیجئے، کچھ مال دیجئے تاکہ آپ کے گرد آ جائیں، جمع ہو جائیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ان کا میرے ارد گرد اکٹھا ہونا میری عزت بڑھاتا نہیں ہے، اور سب کا چلا جانا بھی مجھے خوف زدہ نہیں کرتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب امیر المؤمنین یہ واضح فرما رہے ہیں کہ میں سب کچھ اللہ کے لیے چاہتا ہوں، بندے میرے ساتھ ہوں تو بھی، نہ ساتھ ہوں تو بھی میں اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ اور یہ ایک آیت کا حقیقی مفہوم ہے، اریدکم للہ، میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ہو معکم، جب آپ اس کے لیے ہیں تو وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا زندگی اگر ہمیں علوی زندگی بنانی ہے، اپنے آپ کو امیر المؤمنین کا حقیقی پیروکار بنانا ہے، تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے، اور یہ توفیق نصیب ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں یا علی ہم آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔